اللہ کی ذات محتاج نہیں، اللہ کے علاوہ سارے محتاج ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے ساری دنیا کے انسانوں، کان کھول کے سنو اس بات کو، اپنی ہوش و حواس کو درست کرو، اپنے دل کے کانوں کو کھولو، اپنے دل کے پردوں کو دور کرو، اپنے دماغ کے پردوں کو دور کرو، اور اس بات کو سمجھو کہ تم سارے کے سارے جو فقیر ہو وہ تو ہے ہی فقیر، اور جو آدمی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں غنی، میں مالدار، میں حکومت والا، میں ایسا، میں ویسا، تو اللہ کہتے ہیں ایسے ویسے کی ایسی تیسی۔ تو میری بات سنو، میں کیا کہتا ہوں، یا ایھا الناس، ڈنکے کی چوٹ پر اللہ کا دعویٰ یہ اعلان ہے کہ تم سارے محتاج ہو، میں غنی ہوں۔ یا ایھا الناس، اے ساری دنیا کے انسانوں، اے اولین و آخرین۔ اس کے اندر بڑے بڑے فرعون آئے، انا ربکم الاعلی، ایک جھٹکا لگا ساری وہ ربوبیت نکل گئی اس کی، ایک جھٹکا لگنے کی دیر ہوئی ساری سب ربوبیت نکل گئی اس کی۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے ساری دنیا کے انسانوں کو تم سارے محتاج ہو، تمہارے کام تمہارے بنانے سے نہیں بنتے، تم محتاج ہو، کام اللہ جل جلالہ کے بنانے سے بنتے ہیں، کیونکہ وہ غنی ہیں، صمد، ان کے سارے کام خود ہی بنتے ہیں، ہمارا کوئی کام ان کے بغیر نہیں بنتا۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تمہارے چاہنے سے تھوڑا ہوتا ہے، تمہارے چاہنے سے نہیں ہوتا۔ ہم یہ چاہیں حالات ٹھیک ہو جائیں، ہم یہ چاہیں موسم ٹھیک ہو جائے، ہم یہ چاہیں بارشیں برس جائیں، ہم چاہیں بارشیں نہ برسیں۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، ہم چاہیں امن و امان ہو جائے، نہیں ہو سکتا۔ ہم چاہیں مہنگائی کم ہو جائے، نہیں ہو سکتی۔ ہم چاہیں حالات اچھے ہو جائیں، نہیں ہو سکتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا کچھ نوازا، اللہ ہی جانے دینے والا یا لینے والا، ہمیں نہیں پتا اللہ نے کیا کیا نوازا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے سبق کے لیے، ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ جل جلالہ نے مختلف انبیاء، یعنی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پر مختلف واقعات ان پر ایسے پیش آئے جس سے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے عبرت بن۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ چیزوں کی قیمت بڑھ گئی، چیزیں کیا ہو گئی؟ مہنگی ہو گئی۔ کیا خیال ہے، ایک کمزور درجہ جس کا کبھی جماعت میں وقت نہیں لگا، کبھی اللہ کے راستے میں نہیں گیا، نمازوں کے اندر بھی اونچ نیچ ہو جاتی ہے، اگر اس سے یہ پوچھا جائے بھئی آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، سوال یہ ہے کہ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگیں تو اللہ ان کی دعا کو پورا کر دیں گے کہ نہیں کر دیں گے؟ ظاہر ہے اس کمزور مسلمان والے کا جواب بھی کیا ہوگا، نہیں کریں گے، کیوں نہیں کریں گے؟ نہیں، ارے حضور کی بات اللہ نہیں مانیں گے تو اور کس کی مانیں گے؟ پھر یہی جواب ہوگا، سیدھا سا جواب ہے، کوئی مشکل نہیں ہے اس کے اندر۔ یہ کمزور درجے کا مسلمان، ادنا درجے کا مسلمان، کمزور۔ لیکن سوال ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مہنگائی کچھ بڑی، اضافہ ہوا، تو صحابہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، فرمایا یا رسول اللہ سحر لنا یا رسول اللہ، یہ چیزوں کی مہنگائی بڑھ گئی ہے، ان کی قیمتوں کو کم کر دیجیے۔ اب سوال کرنے والے ہیں صحابہ، سوال کیا جا رہا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اگر حضور ہاتھ اٹھاتے تو جو اس کمزور مسلمان کا جواب ہے، میرا اور آپ کا جواب بھی وہی ہوگا کہ اللہ آپ کی جھولیوں کو بھر دیتے۔ لیکن قیامت تک آنے والے انسانوں کو ایک سبق سمجھانا تھا، ایک بات سمجھانی تھی کہ کرتی دھرتی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سفارش فرماتے تھے تو جو چاہتے منوا لیتے، اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے حبیب ہیں۔ لیکن سمجھانے کی بات یہ تھی کہ کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہیں مانگی،
بلکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ایک سبق دیا کہ المساعر هو اللہ. ساری دنیا کی اکنامکس مل جائے، ساری دنیا کی اسٹیٹکس مل جائیں، ساری دنیا کے سمجھدار عقل مند مل جائیں کہ کس طرح چیزوں کے اندر توازن رکھنا ہے، آمد و رفت کے اندر، یا اس کی قیمتوں کے کس طرح اس کو کم کرنا ہے، ساری دنیا کے انسان مل جائے. خدا کی قسم کھا کے کہا جا سکتا ہے ایک رائی کے کروڑ میں دانے کے حصے کے برابر بھی نہ کمی کر سکتے ہیں نہ اضافہ کر سکتے ہیں. یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. المساعر هو اللہ. چیزوں کی قیمت کا کم کرنا یا اضافہ کرنا یہ کسی ماہر معاشیات اور ماہر اقتصادیات کے باپ کے بس کی بات نہیں. یہ قبضہ کس کا ہے؟ اللہ جل جلالہ. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. آپ یہ چاہیں کہ ایسا ہو جائے اور اللہ چاہے نہ ہو، نہیں ہوگا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ جل جلالہ. سارے نبیوں کا یہی پیغام، سارے نبیوں کی یہی دعوت، سارے نبیوں کی یہی آواز، سارے نبیوں کا یہی نعرہ کہ کرنے والی ذات اللہ جل جلالہ. اب جہاں جہاں سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے میرے دوستو، یہ نظر کا دھوکہ ہے. اگر بجلی سے بجلی آنی بند ہو جائے تو یہ سارے بجلی اور یہ سارے بلب اور پنکھے کیا ہو جائیں گے؟ بیکار ہو جائیں گے. بجلی سے بجلی آنی بند ہو جاتی ہے تو یہ سارے روشنی کے اسباب کیا ہو جائیں گے؟ ختم ہو جائیں گے. یہ ساری ہوا کے اسباب کیا ہو جائیں گے؟ ختم ہو جائیں گے. نظر یہ آ رہا ہے، آپ قسم کھا کے کہہ سکتے ہیں کہ بلب سے روشنی آ رہی ہے، لیکن اسی طرح آپ قسم کھا کے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بلب سے نہیں آ رہی، پیچھے سے آ رہی. یہ دونوں بات ہے. لیکن حقیقی بات یہ ہے کہ یہاں سے نہیں آ رہی، نظر یہاں سے آ رہی ہے. رابطہ کس سے ہے؟ اسے کہتے ہیں ایمان. ایمان اور مشاہدے کا ہمیشہ سے ٹکراؤ رہا ہے. مشاہدہ کیا ہے کہ جہاں سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، بلب سے، پنکھے سے، دکان سے، فیکٹری سے، کارخانے سے، زمین سے، نوکری سے، مزدوری سے، ماہر اقتصادیات سے، ان کے فیصلوں سے، ان کی پالیسیوں سے نظر یہاں سے آ رہا ہے. لیکن یہ نظر کا دھوکہ ہے. ہاں ہو رہا ہے یہاں سے، لیکن اللہ جل جلالہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، اللہ جل جلالہ کے فیصلوں سے ہو رہا ہے. تو میرے دوستو، یہ سب سے پہلی محنت کہ جہاں سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ نظر کا دھوکہ ہے، اور یہ ہو بھی رہا ہے تو اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. یہ اس وقت تک ہوگا جب تک اللہ چاہیں گے، اس سے اتنا ہوگا جتنا اللہ چاہے. یہ ہے ایمان کے بول. اور دنیا میں ہماری بعثت کا مقصد کیا ہے، ہم دنیا میں کیا کرنے آئے ہیں، یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے. جیسے ابھی مذاکرے میں ہم نے سب سے پہلی بات کیا عرض کی کہ ہمیں یہ طے کرنا ہے، ہمیں نیت کرنی ہے کہ ہم دنیا میں کیا کر رہے ہیں، اس شب جمعہ میں کیا کرنے آئے ہیں. ہم نے نیت کی ہے کہ ہمارے آنے کا مقصد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کو سیکھنا ہے. اسی کے لیے بیان کا سننا بھی ہے، اسی لیے رات کا قیام بھی ہے، اسی لیے عصر کا بیان ہوا، اسی لیے عشاء کی تعلیم ہوگی، اسی لیے فجر کا بیان ہوگا، اسی کے لیے تشکیلیں ہوں گی، اسی کے لیے تشکیلیں ہوں گی کہ کون کون نقد اللہ کے راستے میں جانے کو تیار ہے. ہم نے نیت کی. اسی طرح ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، ہم دنیا میں کیا کرنے آئے ہیں، دنیا میں کیا لینے آئے ہیں، دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے. بابر عیش کوش کے عالم دوبارہ نہیں، کھاؤ پیو موج اڑاؤ، دنیا دوبارہ نہیں ملے گی. بابر عیش کوش کے عالم دوبارہ نہیں، ارے بابر کھاؤ پیو دوبارہ دنیا میں نہیں آنا. یہ مقصد ہے؟ یہ مقصد ہے. مقصد اللہ جل جلالہ کی ذات عالی پر صحیح یقین کا لانا، یہ مقصد زندگی ہے. ان اعمال کو کرنا جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے اور جن سے اللہ راضی ہوتے ہیں، ان اعمال کو کرنا. اور ہم چونکہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں،
اس لیے ہمارے لیے ایک اضافی کام بطور انعام، بطور احسان اللہ جل جلالہ نے کہ ختم نبوت کی برکت سے اور اللہ کے اوامر کی وجہ سے اللہ نے ہمارے ذمے لگایا ہے کہ خود نیک عمل کرنا، دوسروں کو اس کی دعوت دینا. یہ ہے ہمارا مقصد. اچھا، اس مقصد کے حصول کے لیے ہمارے پاس وقت کتنا ہے؟ یہ ایک بنیادی چیز ہے. کسی بھی کام کو جب آدمی نے کرنا ہوتا ہے تو اس کا ایک پلان بناتا ہے، اس کا ایک پروگرام بناتا ہے کہ بھئی یہ نظام ہے، یہ کام ہے اور اس کے کرنے کا یہ زمانہ ہے. 1 سال ہے، 2 سال ہے، 5 سال کا منصوبہ ہے. یہ سڑک ہے، یہ ڈیم ہے، یہ فلانی چیز ہے، یہ اتنے سال میں یہ مسجد ہے، یہ مدرسہ ہے، اس کی تعمیر 6 مہینے میں ہو جائے گی. تو آدمی کے سامنے ایک پلان ہوتا ہے، ایک ہدف ہوتا ہے کہ میں نے یہ کام اس وقت کے اندر کرنا ہے. طالب علم کو وقت دیا جاتا ہے نا. بہت سے طلباء ماشاءاللہ تشریف فرما ہوں گے، چھٹیاں ہو رہی ہیں، اللہ کے راستے میں بہت سے دوست جا رہے ہیں ماشاءاللہ. تو ایک طالب علم کو ایک ہدف دیا جاتا ہے کہ آپ نے اس نظام کو، اس کورس کو پڑھنا ہے اور اس کے لیے آپ کے پاس کیا ہے؟ اتنا زمانہ ہے. اس زمانے کے اندر آپ کو تیاری کرنے کی بھی اجازت ہے اور آپ کو چھلانگے مارنے کی بھی اجازت ہے. اسکول لائف سے نکل کر آدمی اسکول کی زندگی سے نکلتا ہے، کالج کی زندگی میں آتا ہے مزے ہی مزے، یونیورسٹی میں آتا ہے موجیں ہی موجیں. اسکول میں تو کوئی نہ کوئی کہنے والا، سننے والا، کالج میں پھر کوئی ڈانٹ ڈپٹ کرنے والا، یونیورسٹی میں آ گئے جناب اب جو مرضی کرتے پھریں. ایک صورت تو یہ ہوتی ہے، ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ سمجھدار طلباء کے سامنے وہ محنت کا میدان ہوتا ہے، محنت کا زمانہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس 1 سال، 2 سال، 3 سال یا اس کا جو بھی دورانیہ بنایا جاتا ہے، ہمارے پاس ایک مہلت ہے. اس مہلت کے بعد ہمارا کیا ہے؟ امتحان. اس امتحان کو اس زمانے کے اعتبار سے ترتیب دینا یہ دانائی کی علامت ہے کہ 6 مہینے اس کے لیے تیاری کے لیے، پھر امتحان ہے. 1 سال اس کے بعد اس کے لیے تیاری، پھر اس کے بعد کیا ہے؟ اس کا امتحان. اب اختیار ہے یونیورسٹی کے اندر، آپ یہ بہترین جوانی کا زمانہ گل چھوڑ میں اڑا دیجیے. ادھر سیر، ادھر سپاٹا، ادھر ٹرپ، ادھر وزٹ، ادھر کھانا، ادھر پینا. لیکن ایک وقت ہے، اس نے ختم ہونا ہے اور اس کے بعد امتحان میں آنا ہے. تو ہمارا مقصد کیا ہے کہ اللہ جل جلالہ کو راضی کرنا، نبی والی زندگی سے راضی کرنا. اللہ راضی ہوتے ہیں نبی والی زندگی سے، نبی والی طریقوں سے، نبی والے اعمال سے راضی ہوتے ہیں. اب سوال یہ کہ ہمارے پاس دورانیہ کتنا ہے، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. اس مقصد کے حصول کے لیے ہمارا ایک امتحان ہونے والا ہے، ہمارا قبر کے اندر ایک امتحان ہونے والا ہے. اس امتحان کی تیاری کی مہلت ہے، وہ ہمارے پاس وقت کتنا ہے. بہت سے طلباء تشریف فرمائیں، اگر کسی طالب علم کو پہلے دن داخلے کے بعد کہیں آپ کا سالانہ امتحان آ گیا، وہ کہیں گے یونیورسٹی والوں کے مت ماری گئی ہے. دنیا کے امتحانوں کا نظام دیا جاتا ہے، وہ امتحان اپنے وقت پر ہوتے ہیں اور اس وقت کی خبر طالب علم کو ہوتی ہے. ہم سب دنیا کے اندر ایک طالب علم ہیں اور ہمارا امتحان کا وقت مقرر ہے، خبر ہمیں نہیں. میرا امتحان اس ممبر پہ اٹھنے سے پہلے نہیں، میرا اگلا جملہ بولنے سے پہلے میرا امتحان شروع ہو جائے، یہ ہو سکتا ہے. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ماں باپ رو رہے ہیں، میٹرک کے امتحان ہو رہے ہیں نا، ماں باپ ارے پڑھ لو، تیاری کر لو. ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے بچوں کا نہیں، ماں باپ ہی کا امتحان. مائیں راتوں کو جاگ رہی ہیں بچوں کے لیے، باپ جاگ رہے ہیں جناب بچوں کے لیے کہ بچے کو نیند نہ آ جائے. بچے تیاری کر لو. قرآن کہتا ہے کہ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. اے انسانوں، تمہارے حساب کتاب کا زمانہ تو بالکل قریب ہی آ گیا ہے. ایک ہوتا ہے قریب، ایک ہوتا ہے بہت قریب. اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے حساب کتاب کا زمانہ تو بالکل قریب آ گیا.
اور ظلم کیا کر رہے ہیں ہم سے ظلم کیا ہو رہا ہے؟ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، غفلت بھی کر رہے ہیں، اعراض بھی کر رہے ہیں۔ اور جی دیکھی رہے کیا آپ اپنے بچے سے یہ جملہ سننا پسند کریں گے امتحان کے قریب ہونے پر؟ اور یہ بچی دیکھی جائے گی؟ کوئی بھی دانا طالب علم یہ بات اگر کہے تو اس کا سرپرست، اس کا استاد اس کو شاباش دے گا؟ غفلت، یہ غفلت کے پردے دل پہ پڑ جاتے ہیں، دل اندھا ہو جاتا ہے، پھر مرنے کے بعد کی زندگی اور اس کی تیاری کی فکر نہیں رہے۔ تو میرے دوستوں، ہمارے پاس وقت کتنا ہے یہ ہمیں پتہ تو ہونا چاہیے کہ ہم نے ایمان کو بنانا ہے، ایمان کی دعوت دے کر سن کر ہم نے اپنے دل کے ایمان کو مضبوط کرنا ہے۔ دورانیہ کتنا ہے؟ قرآن کہتا نہیں ہے دورانیہ نہیں، وقت نہیں ہے۔ اقتربت الساعہ، قیامت تو دوسری آ گئی، اقتربت الساعہ، قیامت تو قریب آ گئی۔ کتنی قریب آ گئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اور قیامت کو اس طرح بھیجا گیا ہے جیسے دو انگلیوں کے درمیان تیسری انگلی نہیں، ان دو انگلیوں کے درمیان تیسری انگلی نہیں، مجھے اور قیامت کو اسی طرح بھیجا گیا ہے۔ جب سارے نبی آ گئے اور امام الانبیاء جو آخری نبی تھے وہ بھی آ گئے، آخری نبی ہیں وہ بھی تشریف لے آگے، تو اب تو قیامت ہی باقی ہے، قیامت قریب آ گئی۔ اب یہ سوال کیا جا سکتا ہے جی 1500 سال ہو گئے ابھی تک تو آئی نہیں، تو حدیث کے اندر آتا ہے من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت تو قائم ہو گئی، جو مر گیا اس کی قیامت کیا ہو گئی؟ قائم ہو گئی۔ اب جو کوئی 2000 سال زندہ رہے، کوئی جیے کوئی مرے، کوئی زندہ باد کوئی مردہ باد، کوئی فیل ہو جائے کوئی پاس ہو جائے، کوئی جیت جائے کوئی ہار جائے، اس کو ہے جی منصوبے بن گئے، سڑکیں بن گئیں، ڈیم بن گئے، پالیسیاں بن گئیں، 5 سالہ منصوبے بن گئے، 10 سالہ منصوبے بن گئے۔ من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت تو قائم ہو گئی۔ اب جو مرضی ہوتا رہے پیچھے، یونیورسٹیاں بند ہو گئیں، یونیورسٹیاں کھل گئیں، کالج بن گئے، تعلیمی معیار 98% چلا گیا، 99% چلا گیا، اقتصادیات آسمان سے اوپر چلی گئیں۔ من مات فقد قیامت، جو مر گیا اس کی قیامت تو قائم ہو گئی۔ اور مرنا کب ہے اس کی خبر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے بڑے لاڈلے تھے، حضور کو ان سے محبت تھی، ہمیں تو حضور سے محبت ہے نا، اور حضور کو ان سے محبت تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے محبت تھی۔ کیا خوش نصیب تھے وہ لوگ، کیا پیارے تھے وہ لوگ۔ ایک جانور خریدا، بکرا بکری، اور یوں کہا کہ بھی میں 1 مہینے کے بعد آپ کی اس کی قیمت ادا کر دوں گا۔ اچھا شرعاً یہ جائز ہے، ادھار کی خرید و فروخت یہ جائز ہے، لیکن احکامات ہیں کہ ادھار کس طرح لینا چاہیے، ادھار کس طرح لینا چاہیے، اس کی تفصیلات حضرات کو مفتی حضرات سے پوچھنی چاہیے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، میں نے عرض کیا، قیامت تک آنے والے انسانوں کو سبق دینا تھا، سبق سکھانا تھا۔ بلایا ان کو، فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا یا رسول اللہ 1 مہینے کے میں نے ادھار پر یہ خریدی ہے۔ تو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، تو صحابہ تو سمجھے سمجھائے تھے، ہمیں سمجھانا تھا حضور نے۔ صحابہ کے ذریعے سمجھ کی ساری باتیں صحابہ نے تبلیغ کے ذریعے اور تعلیم و تعلم کے ذریعے، صحابہ نے جو سیکھا اس کی تبلیغ کی اور اس کی تعلیم و تعلم، اس کو آگے سیکھا اور پھر ہمیں سکھایا، ہمیں سکھانے کے لیے کہا کہ عجیب بات ہے کہ اسامہ کو اپنی زندہ رہنے کی 1 مہینے تک کی امید ہو گئی، جائز ہے، لیکن سبق سکھایا مجھے اور آپ کو کہ ہمارے پاس اپنے ایمان اور اپنے یقین کے بنانے کی محنت کا زمانہ کتنا ہے، حضور وہ سکھلا کر گئے ہیں ہمیں۔ ہمارے پاس مہلت کتنی ہے پتہ تو ہو، 60 سال؟ نہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ
ان کو مدینہ منورہ سے اور حضور سے عشق بہت اعلیٰ درجے کا تھا. الحمدللہ ہر مسلمان کے دل میں حضور کا عشق ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. وہ کون سا انسان ہے جس کے دل میں حضور کی محبت نہیں ہے؟ اس کے بغیر تو ایمان ہی نہیں ہے. لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں کچھ اس طرح کی محبت تھی کہ وہ ایک الگ سے ممتاز حیثیت رکھتے تھے. اور آپ نے ایک ہی حج کیا فریضے کا. مدینے سے باہر کسی ضروری کام کے لیے بھی کوشش کرتے تھے کہ نہ جائیں. وجہ یہ تھی کہ چاہتے تھے کہ میری موت مدینہ منورہ کے اندر آ جائے. عشق کیا تھا؟ کہ میری موت مدینہ منورہ میں آ جائے. یہ عشق مصطفیٰ کی انتہا ہے. اب اس کے لیے مدینے سے نکلتے ہی نہیں تھے. ایک دن خواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, خواب میں حضور کی زیارت ہو سکتی ہے اور حضور کی زیارت ہی ہوتی ہے. شیطان کو اس کی قدرت نہیں ہے کہ حضور کی شکل کو اختیار کر سکے. سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے فرما دیجئے کہ میری عمر کتنی باقی ہے تاکہ میں حج کرنا چاہوں یا باہر نکلنا چاہوں مدینے سے تو میں سفر کر سکوں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں اشارہ فرمایا. اب یہ بات کچھ واضح نہیں تھی کہ اسے 5 سال مراد ہیں, 5 مہینے مراد ہیں, 5 ہفتے مراد ہیں, 5 دن مراد ہیں, 5 گھنٹے مراد ہیں. اس میں تو کوئی بات واضح نہیں ہے, بس یوں فرمایا آپ نے. اس زمانے میں امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ, یہ جو خوابوں کی تعبیر کے امام سمجھے جاتے ہیں, یہ موجود تھے. ان کے پاس اپنا ایک شاگرد بھیجا اور جا کر کہا میرا نہ بتانا, ان کو میرا نہ بتانا, اور جا کے پوچھنا کہ میں ایک صاحب نے یہ مسئلہ پوچھا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو ان سے پوچھا کیا زندگی کتنی ہے, انہوں نے یوں فرمایا, اسے کیا مراد ہے؟ تاکید کر دی میرا نام نہیں بتانا. تو امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہ شاگرد پہنچا اور آ کے انہوں نے کہا جی میں اس طرح آیا ہوں اور ایک صاحب نے یہ مسئلہ پوچھا ہے, یہ خواب کی تعبیر بتا دیجیے. انہوں نے کہا یہ بتاؤ خواب پوچھا, یہ خواب دیکھا کس نے؟ انہوں نے کہا جی اس کی تو مجھے اجازت نہیں ہے. انہوں نے مجھے تاکید کی تھی آپ نے نہیں بتانا. میں نے کہا کہاں سے آؤ گے؟ مدینہ منورہ سے. کہا اچھا خواب کی تعبیر بھی بتا دیتا ہوں اور یہ بھی بتا دیتا ہوں یہ خواب دیکھا کس نے. فرمایا اس خواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ فرمایا ہے ایک حدیث مبارکہ کی طرف, اور یہ خواب کسی عام آدمی کو نہیں آ سکتا بلکہ کسی بہت بڑے محدث ہی کو یہ خواب آ سکتا ہے. اور اس وقت مدینہ منورہ میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے بڑھ کر کوئی محدث نہیں ہے. تو خواب تو دیکھا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے کہا جی ایسی ہے. فرمایا یہ تعبیر اس کی نہیں ہے. حضور نے ایک حدیث مبارکہ کی طرف اشارہ کیا ہے کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جن کا علم صرف اللہ کو ہے اور اس میں موت بھی شامل ہے. کہ کب مرنا ہے اس کا علم کس کو ہے؟ یہ اللہ جل جلالہ. اس لیے میرے دوستو ہمارے پاس وقت بہت مختصر ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تعجب کا اظہار فرمایا, کمال ہے بھائی, 1 مہینے کا تمہیں تو یہ گویا یقین ہو گیا کہ میں 1 مہینہ مروں گا نہیں, اس لیے تم نے 1 مہینے کا وعدہ کر لیا. اور پھر فرمایا خدا کی قسم مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اتنی بھی امید نہیں کہ میں روٹی کا لقمہ منہ میں ڈالوں اور منہ میں ڈالنے کے بعد اندر نکل لوں, مجھے اس کی امید نہیں, مجھے اس کا یقین نہیں. یہ اتنا وقت مختصر ہے. فرمایا پانی کا پیالہ اٹھاؤں اس کو میں پی لوں, مجھے اس کی بھی یقین نہیں ہے, اس سے پہلے مجھے موت آ جائے, مجھے نہیں پاتا. اور ایک روایت کے اندر آتا ہے, اس میں نہیں ہے, یہ دوسری روایت, کہ میں سلام کا ایک طرف منہ پھیروں دوسری طرف پھیروں, مجھے اس کی امید نہیں ہے. میرے دوستو جہاں پر فرشتوں نے اجازت لے کر آنا تھا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اجی آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ تشریف لے جائیے, نہیں تو آپ فرمائیے. ہمارے پاس کسی نے آ کے نہیں پوچھنا کیا پروگرام ہے, چلنا ہے یا نہیں چلنا, تیاری ہو گئی نہیں ہو گئی. ہمارے پاس تو جب آئیں گے تو اسرائیل لے کے ہی جائیں گے. خبر دینے والے نے خبر دے دی کہ وقت تھوڑا ہے, اقتربت الساعہ,
وقت تھوڑا ہے، قیامت قریب آ گئی ہے. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. بالکل حساب کتاب کا زمانہ قریب آ گیا ہے اور تم غفلت کے اندر پڑے ہو. بتانے والے نے بتا دیا ہے. وَلِكُلِّ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے. اور جہاں پہ وہ روایت الفاظ آتا ہے نا 12ویں سپارے کے اندر، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ، کہ وہ اللہ ہے جس نے عرش کو پیدا کیا، یعنی زمین و آسمان کو پیدا کیا. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ. میرا خیال ہے 12واں سپارے کے یہ جو بھی ہے. پھر اللہ جل جلالہ اپنی شان کے مطابق عرش پر بیٹھ گئے. مسلم اور بخاری کی روایت ہے کہ اللہ نے اس جہان کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے، کتنے سال پہلے؟ 50. میرے دوستو پاکستان میں کون سی کرنسی چلتی ہے؟ عمومی طور پر پاکستانی کرنسی چلتی ہے. آدمی جس ملک میں جاتا ہے وہاں کی کرنسی چلتی ہے، اور جس ملک میں ہوتا ہے وہیں کے اعتبار سے روزے اور نماز کے وقت کا اعتبار ہوتا ہے. ایسا ہی ہے نا نہیں؟ تو مرنے کے بعد ایک دن، یہ روایات میں نہیں آیا، یہ میں ایک خیال پیش کر رہا ہوں، غلط بھی ہو سکتا ہے ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، کہ مرنے کے بعد کا زمانہ فرمایا کألف سنۃ مما تعدون، کہ مرنے کے بعد ایک دن تمہاری شمار کے اعتبار سے 1000 برس کا ہوگا. 1000 برس کا ہوگا. تو 1000 برس کا ایک دن ہوگا تو ہفتہ کیسا ہوگا، مہینہ کیسا ہوگا، سال کیسے ہوں گے؟ فرمایا 50,000 سال پہلے اللہ نے سارے لوگوں کی تقدیر، ان کی زندگی، ان کی موت، حیات، ان کا رزق، ان کا تھوڑا زیادہ عہدہ، مرتبہ، عزت، ذلت، یہ سب اللہ نے لکھ دیے 50,000 سال پہلے. اب اللہ ہی جانتے ہیں وہ 50,000 سال دنیا والے کیا وہاں والے. تو ہماری موت کا فیصلہ ہو چکا ہے. ماں کے پیٹ میں جب آدمی کو روح ڈالی جاتی ہے تو اس وقت اس کی زندگی اور موت کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے، اس کے رزق کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے. تو اس لیے میرے دوستو ایمان کے بنانے کا زمانہ. موضوع کیا چل رہا ہے کہ اللہ جل جلالہ نے ہمیں ایک مہلت دی ہے. اس مہلت ہمیں پتہ ہو مقصد کیا ہے، ایمان کو بنانا، اعمال کو بنانا، اللہ کو راضی کرنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام والی زندگی پر آنا، اس کی دعوت کو دینا، ایمان یقین کی دعوت کو دینا، ایمان یقین کی دعوت کو سننا. دین میں کامیابی ہے اس کی بول کو بولنا، دین میں کامیابی کے بولوں کو سننا، بار بار سننا، بار بار بولنا. اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے، اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے. مخلوق محتاج، خالق محتاج نہیں ہوتا. وہ صمد ہے. ساری دنیا کے سارے انسان فقیر اور محتاج ہیں، غنی اللہ کی ذات ہے. وہ کرنے پر آتی ہے تو کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتی. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، جو وہ چاہیں گے وہ ہوگا. میرے اور آپ کے چاہنے سے، حکومتوں کے چاہنے سے. یہ جو نعرے ہیں نا مولانا، یہ بہت خطرناک میرے دوستو، یہ بڑے خطرناک نعرے ہیں. یعنی اب تو وہ جو چاہے گا وہ ملک وہ ہوگا، اب تو وہ جو چاہے گا وہ ہوگا، اب تو دنیا میں اس کی بات چلے گی، اب تو اس کا سکہ چلے گا. نہیں میرے دوستو، سکہ چلے گا تو میرے مولا کا چلے گا. لا الہ الا اللہ. ایک ہی سکہ چلے گا میرے دوستو، کوئی اور دوسرا سکہ نہیں. سب نقلی سکے ہیں میرے دوستو. اس سے ہوتا ہے، اس سے ہوتا ہے، وہ کرتا ہے، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا. سب کھوٹے سکے ہیں. کھڑا سکہ کیا ہے؟ اللہ سے ہوتا ہے، اور مخلوق سے ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. مخلوق محتاج، مخلوق پابند، مخلوق نفع اور نقصان. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، آگ نے نہیں جلایا، نہیں جلا سکا. پانی میں ڈبویا، اس کو اللہ نے چاہا تو ڈبو دیا، نہیں چاہا نہیں ڈبویا. موسیٰ علیہ السلام. اور یہ سنت الہیہ قیامت تک، یہ سنت الہیہ قیامت تک. اس یقین کو سیکھنا، اس یقین کو اپنے دل میں پیدا کرنا. اور میرے دوستوں وہی بات آ گئی، زمانہ بہت تھوڑا ہے، بہت مختصر.
حدیث پاک کے اندر آتا ہے، مثال دے کے سمجھایا کہ ہمارے پاس زمانہ کتنا ہے، اس ایمان اور یقین کلمے کو اپنے اندر لانا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو لانا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی سنتوں کو اپنے رگ و ریشے میں پیدا کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دل دماغ میں اس طرح پیدا کرنا کہ بس ہمیں تو حضور ہی اچھے لگے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں ہی اچھی لگے، بس ہمیں اور کوئی اچھا نہ لگے۔ ہماری پسند کا معیار بدل جائے، ہماری پسند کا کیا ہو جائے، ہمارا ذوق بدل جائے۔ بعض لوگوں کا ذوق ہو جاتا ہے نا مرچوں والی چیزیں کھانے کا، ان کو مرچیں کھا کے مزہ آتا ہے۔ بعض لوگوں کو پھیکے کھانے کا ذوق پڑ جاتا ہے، ان کو پھیکا کھانے کا مزہ آتا ہے۔ ہمارا ذوق مسلمانوں کا کیا بن جائے کہ محمد الرسول اللہ، ہمیں وہ اچھا لگے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا لگتا ہے، ہمیں اس چیز سے نفرت ہو جس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نفرت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال کس طرح تھے، ہمیں ان بالوں کے طریقے وہ ہمیں اچھے لگے۔ مدینے والی سرکار کے بال کیسے تھے، ہمیں یہ اچھے لگنے لگے۔ ان کا لباس کیسا تھا، وہ لباس یا اس کے قریب قریب لباس، ہمیں وہ لباس اچھا لگنے لگے۔ ہمیں اپنے پاؤں کے ناخن کیسے کاٹنے ہیں، بعض علماء نے اس کا طریقہ بھی لکھا ہے کہ مستحب ہے ناخن کس طرح کاٹنے چاہیے، ہاتھ کے کس طرح کاٹنے چاہیے اس کا الگ طریقہ لکھا ہے، پاؤں کے کس طرح کاٹنے اس کا الگ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت مسواک کرنا سنت فرمایا ہے، مسواک کرنا الگ سنت، اس کو پکڑنا الگ سنت، اس کو کرنا کس طرح یہ الگ سنت۔ ہمارا ذوق بدل جائے، ہمارا شوق بدل جائے، ہماری تمنائیں بدل جائیں، ہمارے ولولے بدل جائیں۔ آدمی کو جس سے محبت ہوتی ہے نا، ہمارے یہاں نوجوان طبقہ یعنی بعض اوقات مخصوص قسم کے بال بنا لیتے ہیں یا مخصوص قسم کے کھلاڑیوں کی تصویریں اپنے جسم پر، کپڑوں پر، بیگوں پر بنواتے ہیں، کیوں؟ محبت ہوتی ہے۔ ہمارے دل پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نقش اس طرح نقش ہو جائیں کہ بس حضور ہی حضور ہو جائیں، باقی سب کی چھٹی ہو جائے۔ یہ ایک ایمان والے سے ایمان لانے کے بعد مطالبہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اتنی ہو جائے کہ بس اس کی آنکھوں کے سامنے بس حضور ہی ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد زندگی بھی ہمارے سامنے۔ کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں پر چلا، ہمیں تو سب ماننے کا جذبہ حضور کی سنت کے مقابلے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کے مقابلے میں، کیا جی، وہ کیوں جی، کیسے جی، یہ کس طرح جی، اور جی یہ تو نہیں سمجھ میں آتی، اب تو ماحول نہیں ہے، اب تو رواج نہیں ہے، اب یہ بھی کو موقع ہے، گھر میں ہمارے فوت بھی ہو گئی، آپ دین کے چکروں میں پڑے ہوئے، ہمارا دل پھٹ گیا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں جی یہ سنت، یہ دین، یہ بھی نہیں۔ میرے دوستوں، یہ ایک مسلمان کی شان نہیں ہے۔ مسلمان کی شان کیا ہے؟ ہم مسلمان ہیں۔ ہم کون ہیں؟ مسلمان کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ اسلام کہتے ہیں سر نہادن، کسی کے سامنے اپنے سر کو جھکا دینا، کسی کے سامنے، جیسے نماز کے اندر آدمی کیا کرتا ہے؟ رکوع میں اپنے آپ کو جھکاتا ہے، سجدے میں کیا کرتا ہے؟ اپنی پیشانی کو جھکاتا ہے، اظہار کرتا ہے، اقرار کرتا ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، تیری مرضی کے مطابق چلوں گا۔ یہ ہے مسلمان۔ حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ماحول کے ساتھ مقید نہیں، ماحول کے ساتھ پابند نہیں کہ جی شادی میں تو چلیں گے وہ طریقے اور مسجد میں چلیں گے حضور کے طریقے، ایسا نہیں ہے۔ جینا ہو یا مرنا ہو، خوشی ہو یا غمی ہو، تجارت ہو یا زراعت ہو، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ہر عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔
غزوہ خیبر کے اندر صحابہ فرماتے ہیں اصابتنا الجوع، ہمیں بھوک لگ گئی، سخت بھوک لگ گئی. اس وقت تک گدھا اس کی حرمت کا حکم نہیں آیا کیونکہ احکامات تدریجاً نازل ہوئے. صحابہ فرماتے ہیں بھوک لگی جب ہم نے کچھ گدھوں کو ذبح کیا اور پکانا شروع کیا. اب ہنڈیا پک رہی ہے. فرمایا کہ اس ہنڈیا کھولنے لگ گئی، یعنی پکنے کی کیا ہو گئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا پوچھا یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ تو گدھے کا گوشت ہے. اب آپ اندازہ لگائیے جہاد میں ہمارے بھائی اصل کے بعد فرما رہے تھے نا وہ پیدل جماعتوں کے جب وہ چلنے سے کیا حالات ہوتے ہیں. تو اس زمانے میں جب سینکڑوں گھوڑے چلتے ہوں گے، بھاگتے ہوں گے، گرد و غبار اڑتا ہوگا، میرے دوستوں وہاں پہ تو یعنی وہ سارا کچھ انسانی جسم پر ہی ہے نا. اور پانی کتنا تھوڑا سا، پیاس کھانا بھی کتنا تھوڑا سا. اب ہنڈیا پک رہی ہے تو ہنڈیا وہ نہیں کھول رہی تھی، وہ تو بھوک کا جذبہ اندر کھول رہا تھا کہ ابھی پکے گا اور ابھی ابھی پکے گا اور ابھی کھائیں گے. وہ ہنڈیا نہیں جوش میں آ رہی تھی، وہ تو کھانے کا بھوک، پتہ نہیں ایک دن دو دن کتنے دن سے کھانا نہیں کھایا تھا. لیکن ایک حکم آ گیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ بھئی ان ہنڈیوں کو انڈیل دو. اللہ نے خچر اور گدھے کے گوشت کو حرام قرار دی. ادھر سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آیا اور ادھر سے صحابہ نے ان ہنڈیوں کو انڈیل دیا. وہ ہنڈیا نہیں اگلی، وہ ہنڈیا نہیں انڈیلی، وہ اپنے دل کے وہ جذبات جو ٹھاٹھے مار رہے تھے بھوک کی حالت میں، وہ انڈیل لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے. یہ ہے مسلمان. یہ دعوت و تبلیغ کے نام سے جو محنت ہو رہی ہے میرے دوستو، یہ اسی بات کی محنت ہے کہ کلمے والا یقین اور حضور والی زندگی ہماری زندگیوں میں آ جائے. اس کی دعوت دینا کہ کامیابی اللہ کے حکموں میں ہے. دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی کامیابی اللہ نے پورے دین کے اندر رکھی ہے. اس بات کو میرے دوستو گھنٹوں بولنا، یہ یعنی گھروں میں دفتروں میں ایک آواز لگ جائے. میرے صحراؤں کے اندر جماعتیں چل رہی ہیں، جنگلات کے اندر میرے دوستوں کتنی سہولتوں کے سامان کے اندر زبانیں خشک ہو رہی ہیں، پسینے خشک نہیں ہو رہے. کتنے خوش قسمت اور خوش نصیب وہ لوگ ہیں اپنے گھر بار کے چین و سکون، اپنے آرام کو چھوڑ کر اللہ کے حکم کو بلند کرنے کے لیے اللہ کا جھنڈا دنیا میں بلند ہو جائے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام والی زندگی عام ہو جائے. نماز، قرآن، ذکر، تلاوت کی زندگی دنیا کے اندر عام ہو جائے. لوگ اپنے مسائل کو نماز کے ذریعے علم کی روشنی میں حل کروانے والے بن جائیں. میرے دوستو کتنے خوش نصیب ہوں گے جو صحراؤں میں چل رہے ہیں، بلوچستان کی پہاڑیوں پہ چل رہے ہیں. میرے دوستو اللہ ہمیں بھی اس کی توفیق دے. میرے دوستو یہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو پہچان، دین کا علم حاصل کرنا، ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا علم تو ہو. جہاں پہ یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، وہاں پہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ختم نبوت کی برکت سے اللہ نے کیا ذمہ داریاں ہماری کانٹوں پر ڈالی. میرے دوستو وہ دین جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خون اور پسینے کو بہا کر صحابہ تک پہنچایا اور اپنے صحابہ نے پھر اپنی جانوں کے نذرانوں کو پیش کر کے مدینے کو چھوڑ کر حضور کی جدائیوں کی قربانیوں کو برداشت کر کے میرے دوستو دنیا کے اندر پھیلایا. وہ ذمہ داری ہماری ہے اس کو بھی جاننا، حلال کو جاننا، حرام کو، جائز کو، ناجائز کو، فرائض کو، واجبات کو، یہ جاننا اس کا نام بھی علم ہے. لیکن اپنی ذمہ داریوں کو پہچاننا اس کا نام بھی علم ہے اور یہ ہمیں معلوم ہونی چاہیے. اور دوستو یہ جہان ذمہ داریوں کے پورا کرنے کا جہان ہے. میں نے شروع میں ایک بات عرض کی تھی کہ یہ جزا دارالجزا اور دارالسزا نہیں ہے، یہ دارالعمل ہے. ہاں اچھے عمل کی جزا اور سزا کے کچھ اثرات، کچھ نتائج مرتب ہوتے ہیں. جزا سزا آخر کے اندر اللہ کے ساتھ محبت ہو جائے، اللہ کا نام لیں تو مزہ آ جائے، قرآن پڑھیں تو مزہ آ جائے. اور میرے دوستو پہلے لوگوں نے اس پر محنت کی اور اس محنت کے نتیجے میں میرے دوستو یہ دین ہم تک پہنچا ہے. قرآن سے محبت، دین سے محبت، یہ کام آنے والی چیزیں ہیں. قرآن کام آئے گا، قرآن کی تلاوت کام آئے گی. دعا سکھائی ہے نبی علیہ السلام نے، اللہم آنس وحشتی فی قبری، یا اللہ قبر میں میرے عزیز رشتہ دار، مطلب یہ ہے، یہ ترجمہ حدیث کا نہیں میں کہہ رہا، مراد سمجھا رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں، سمجھا نہیں رہا.
کہ قبر میں باپ کا انتقال ہوا، بیٹے نے دھکا دے دیا، بیٹے کا انتقال ہوا، باپ نے دھکا دے دیا، سب سے پہلے قریبی رشتے دار ہوتے ہیں، آئیے جناب کون ہے قریبی رشتے دار؟ بیٹا کہتا ہے جی میں، آؤ جی۔ باپ سے پوچھتے ہیں کون ہے جی؟ باپ، جی میں، آؤ جی۔ کوئی کھانے کا سامان، کوئی پینے کا سامان، کوئی ٹھنڈک کا سامان، میرے دوستوں کوئی نیچے بچھانے کا سامان، ہاں نیچے تو بچھا دیتے ہیں ویسے چٹائی، لیکن بچھاتے بھی وہ ہیں کہ جو ہم نے کبھی اپنی زندگی میں اپنے گھر میں بچھائی، جی اپنے گھر میں کبھی بچھائی، کبھی اپنے نیچے بچھائی ہم نے؟ بچھاتے تو ہیں، لیکن کیا بچھاتے ہیں؟ جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے، آج اس باپ کے لیے، بیوی کے لیے اس کو بچھاتے ہیں۔ یا اللہ کوئی کھڑکی بھی نہیں بنا کے گئے، کوئی ایگزاسٹ بھی نہیں لگا کے گئے، کوئی کولر پانی کا نہیں رکھ کے گئے۔ یا اللہ، اللہم آنس وحشتی فی قبری، یا اللہ اس قرآن کو میری قبر میں میری معانست، میرے انس، میرے جی لگانے کا ذریعہ بنا دے اس کو۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، یا اللہ اس کو کیا بنا دے؟ میری قبر میں میری وحشت، میرے دل بہلانے کا سامان بنا دے۔ قید تنہائی سب سے بڑی سزا ہوتی ہے۔ تو قرآن سے دوستی ہو میرے دوستوں، ایک سپارہ، دو سپارہ۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آدمی ترتیب بنا لے، ایک منزل روزانہ پڑھ لے، 7 دن میں قرآن پاک ختم کر لے۔ دوسرا درجہ یہ لکھا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ حافظوں کا جیسے ترتیب ہے کہ 3 سپارے روزانہ پڑھیں، 10 دن میں قرآن پاک ختم ہو جائے۔ اور پھر فرمایا بھی عام آدمی کو تو 1 سپارہ روزانہ پڑھنا چاہیے۔ کتنے سپارے نہیں؟ 1 سپارہ روزانہ پڑھنا چاہیے۔ کون کون نیت کرتا ہے انشاءاللہ؟ ہمارے دن کا آغاز میرے دوستوں کیا ہونا چاہیے؟ اس سے ہونا چاہیے جس نے قبر میں کام آنا ہے، قبر میں خوبصورت شکل میں آ کے جی لگائے گا اور کہے گا نہیں کوئی بات نہیں، فکر نہیں کری، بس یہ تھوڑے سے سوال جواب ہے، اس کے بعد کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی فکر نہیں ہوگا۔ فرشتوں کو بھی کہے گا دور ہو کے سوال کرو۔ یہ کون کام آئے گا؟ قرآن، ذکر میرے دوستوں، تلاوت، توبہ، استغفار۔ پھر میرے دوستوں اعمال کی حفاظت کے لیے اللہ نے ہمیں اخلاق دی، عمدہ اخلاق، اچھے اخلاق۔ اچھے اخلاق کیا ہے میرے دوستوں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق، اس کے مطابق لوگوں کے ساتھ پیش آنا۔ اچھے اخلاق، زبان کو چبا چبا کر الفاظ کا نکالنا، اس کا نام اخلاق نہیں ہے۔ اخلاق نام ہے صبر کا اندر پیدا ہونا، شکر کا پیدا ہونا، یعنی غصے کا موقع کے اعتبار سے جتنا جب آنا چاہیے اتنا غصے کا ہونا، حسد کا نکل جانا، کینہ کا نکل جانا، بغض کا نکل جانا، آپس کے اندر پیار، میاں بیوی میں محبت، بچوں سے محبت، یعنی علماء سے محبت، آپس میں نمازیوں سے محبت، ایک دفتر میں کام کرتے ہیں آپس میں محبت، ایک کالج یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں آپس میں محبت، شیر و شکر ہو جائے میرے دوستو۔ یہ ہے اسلامی معاشرہ، اچھے اخلاق۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اچھے اخلاق یہ نہیں ہے کہ آپ پڑوسی کی ایذا پر صبر کریں، بلکہ اچھے اخلاق یہ ہے، اچھے اخلاق میرا خیال ہے یہ فرمایا، اچھے اخلاق یہ ہیں کہ اس کی ایذا پر صبر کریں اور اچھا معاملہ کریں، وہ آپ کو تکلیف ہو جائے اور آپ اس کو کیا کریں، اس کا جیسے حدیث کے اندر بھی آتا ہے واحسن الی من اساء الیک، جو آپ کے ساتھ برائی کا معاملہ کرے اس کے ساتھ آپ کیا کریں، اچھا معاملہ کریں، اللہ راضی ہو جائے بس۔ لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب، کوئی مقصود نہیں ہے، کوئی زندہ باد، کوئی واہ واہ، کوئی تختی لگ جائے، کوئی تصویر آ جائے، جی کو نام ہو جائے۔ ہمارے ہاں تو میرے دوستوں مدرسے دین کی محنت کی کمی کی وجہ سے ہمارے ہاں اسکولوں میں بھی یہ سکھاتے ہیں، ماں باپ بھی، کہ بھی نام روشن کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ نام روشن کرنا ہے۔ ہم بنیادوں میں تیزاب ڈال رہے ہیں، اولادوں کی تربیت کے اندر ان کی جڑوں میں کیا ڈال رہے ہیں؟ تیزاب ڈال رہے ہیں۔ کہ مقصد زندگی کیا بتا رہے ہیں؟ نام روشن ہو جائے۔ نہیں ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کو یہ گوشت ووشت تھوڑا پہنچتا ہے۔ اللہ ہماری شکلیں دیکھتے ہیں؟ نہیں دیکھتے۔ صورتیں دیکھتے ہیں؟ نہیں، وہ تو دیکھتے ہیں کہ عمل کس جذبے کے ساتھ ہے۔ اللہ راضی ہے۔ اور میرے دوستو حضور والی محنت شروع ہم نے یہ بات یہاں سے کی تھی
کہ ہمارے یہاں پر آنے کا مقصد کیا ہے. ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کو سیکھنے کے لیے آئے. اس محنت کے کچھ اعمال ہیں. کلمہ نماز ذکر ہے اسلام اور میرے دوستوں دعوت و تبلیغ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کو سیکھنے کے لیے اللہ کا راستہ میں نکلنا. دیکھیں میرے دوستوں کہ نیکی کا حکم کرنا جو ہے نا اور برائی سے روکنا, جسے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہتے ہیں. حدیث پاک کے اندر آتا ہے ان المعروف والمنکر, یہ نیکیاں, یہ نیکی کا حکم کرنا, والمنکر یہ برائیاں اور برائیاں کرنا, یہ برائیوں کا کہنا. خلیقتان مرنے کے بعد اللہ ان کو پیدا کرتا ہے. نیکی کو بھی کیا کرنے کے شکل دے دیں گے اور برائی کو بھی کیا کرنے کے شکل دے دیں گے. اور پردے کے سامنے اس کی نیکی بھی کیا ہو جائیں گی, کھڑی ہو جائیں گی شکل کی صورت میں, اور اس کے سامنے برائیاں بھی کیا ہو جائیں گی, کھڑی ہو جائیں گی. اور سوال اس کے سامنے کھڑی کر دی جائیں گی. اچھا آپ نیکی کیا کریں گے؟ فَأَمَّا الْمَعْرُوفُ فَيُبَشِّرُهُ, نیکی کی فکر نہ کرو, میں تمہارے ساتھ ہوں, میں تمہاری مطلب یہ میرے الفاظ ہیں, سفارش کرے گی, خوشخبری دے گی. تم نے نیک عمل دنیا میں کیے, تمہیں انشاءاللہ اللہ راضی ہو جائیں گے, اللہ اپنی رضا کا اعلان کریں گے, اللہ تمہیں جنت دیں گے. فَأَمَّا الْمَعْرُوفُ فَيُبَشِّرُهُ, نیکی کے جتنے کام, جتنے امر بالمعروف یا نیکی کی ہوں گی وہ کیا کریں گے, تسلی دیں گے, کوئی بات نہیں فکر نہ کرو. وَأَمَّا الْمُنکَرُ, خدا نہ خواستہ نافرمانی کی زندگی ہوئی تو کہے گا الیکم الیکم, ارے تم جانو تمہارا کام جانے, میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا, مروا تو سکتا ہوں, بچا نہیں سکتا. یہ حدیث کے الفاظ نہیں, میں کہہ رہا ہوں الیکم الیکم, ارے تم جانا تمہارا کام جانے, جو کیا تم خود ہی بھگتو. اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت, فرمایا سیکون فی آخر هذه الامة خسف ومسخ وقذف. میری اور آپ کی ماں اما عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد گرامی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانہ آئے گا, اس امت کے اندر خسف ہوگا, لوگ زمینیں پھٹیں گی, اس کے اندر دھنس جائیں گے. اجتماعی طور پر حضور کی دعا کی برکت سے نہیں ہوگا, انفرادی ہوگا. ومسخ, انفرادی طور پر ہوگا, لوگوں کے چہرے بدل جائیں گے. وقذف, آسمان سے پتھروں کی آگ کی بارشیں ہوگی. اما جان نے ایک بڑا عجیب سوال کیا, فرمایا افنہلک وفینا الصالحون, یا رسول اللہ نیک لوگ موجود ہوں گے, متقی پرہیزگار موجود ہوں گے, ہم اس حال میں بھی ہلاک ہو جائیں گے؟ فرمایا نعم اذا کثر الخبث, جب خباثت غالب آ جائے. دوستو یہ تبلیغ کیا ہے کہ دنیا کے اندر اللہ کا جھنڈا بلند ہو جائے, اللہ کے اوامر زندہ ہو جائیں, ساری دنیا کے کافر مسلمان ہو جائیں, ساری مسلمان حضور والی محنت پر کھڑے ہو جائیں, ہر مسلمان دعوت کا کام اپنا کام سمجھ کر, اپنی ذمہ داری سمجھ کر, اور میرے دوستو ان آنے والی مصیبتوں سے بچنے کا سامان بننے کا ذریعہ بن جائے. یہ ہے حضور والی محنت.